اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فالکلام ان کان لنسبته خارج فی احد الازمنة الثلاثة لا یکون بین الطرفین فی الخارج نسبة ثبوتیة او سلبیة تطابق تلك النسبة ذلك الخارج بأن يكون ثبوتيين أو سلبيين أو لا تطابقه بأن تكون النسبة المفهومة من الكلام ثبوتية والتي بينهما في الخارج والواقع سلبية أو بالعكس فخبر الكلام خبر. چل وإلا وإن لم يكن لنسبته خارج كذلك فإن شاء. چل صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم معانی سے جو مقصود ہے نا، پچھلے پاسے علم معانی سے جو مقصود ہے وہ بند ہے کس میں؟ 8 بابوں میں، سمجھائیے آپ. اور لِأَنَّا سے محض بند ہے مقصود 8 میں لِأَنَّ الکلام کی، اس لیے کہ کلام یا خبر ہے یا اب لِأَنَّهُ اب جوڑنا آگے لِأَنَّهُ ان کانا ایک لِأَنَّهُ کے بعد پیشاں شارح صاحب نے کل وضاحت کی تھی اس لیے کہ کلام خام مشتمل ہے کس پر؟ اگر ٹور نسبت تامہ بین الطرفین جو قائمہ نفس متکلم اے مطلب ہے. تو یہ دونوں صورتوں کو شامل تھی، کس کو؟ خبر کو بھی اور انشاء کو بھی. تھوڑا متن ذرا دیکھ پیچھا بھئی یہ 8 قسموں میں مقصود کیوں بند ہے کس کا؟ علم معانی کا. اس لیے کہ کلام یا خبر ہے یا انشاء ہے. یہ 2 قسم کیوں ہے؟ کون؟ کلام خبر ہے یا اس پر دلیل اس لیے لِأَنَّهُ اس لیے کہ کلام اس لیے کہ بسم اللہ دھیان رکھیں اس لیے کہ کلام جی تو پیچھے عبارت لمبی ہوگی نا تو پھر فل کلام دوبارہ جوڑا ہے اس کے ساتھ جی کہ کلام اوت لکھے مطلقاً خبر ہو یا دھیان کری ہوں باقی پھر راشد گلہ پھر پڑھ دیں کہ کلام اگر کلام کی نسبت کے لیے یعنی نسبت کلامی کے لیے خارج ہے، خارج سے مراد ہے نسبت خارجی ہے، خارج سے مراد ہے خارجی ہے 3 زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ. یہ بھی سوال دا جواب ہے پھر پڑھ دیں 1 منٹ موٹا پھرا دے لاسو. یعنی 3 زمانوں میں سے مطلب کیا ہے؟ یعنی طرفین کے درمیان خارج میں نسبت ہے ثبوتیہ یا ان واقع نہ پڑھا اگر ٹوریے پھر اس لیے کہ کلام اگر ہے کلام کی نسبت کے لیے نسبت کے لیے یعنی نسبت کلامیہ کے لیے نسبت کلامیہ کے لیے خارج خارجیہ نسبت خارجیہ ہے 3 زمانوں میں سے ایک زمانے میں یعنی ہو طرفین کے درمیان خارج میں نسبت ثبوتیہ یا نسبت سلبیہ وہ نسبت کلامیہ کے لیے خارج ہو نسبت خارجیہ ہو سنیں ہی تو تابق ہو کے مطابق ہو وہ یعنی مطابق ہو وہ نسبت کلامیہ اس نسبت خارجیہ کے سنیں کس طرح مطابق ہو کہ اگر کلام ثبوتی ہے نا بزید قائم ہے تو خارج میں واقعی زید قائم ہی ہے یا دونوں سلبی ہیں کہ زید لیسا بھی قائم ہے تو خارج میں بھی کھڑا کوئی نہیں ہے جی سنیں یا نہیں مطابق وہ نسبت کلامیہ جو مفہوم من کلام ہے بئی طور کے اس کے بے نئے مطابق کون ہو پچھلا متن اور پچھلی شرح نئے مطابق نسبت کلامیہ کس کے نسبت مطابق نہیں اس کی تصویر
کس طرح کہ جو کلام سے سمجھی گیا وہ تو زید قائم اور خارج میں زید لیس بقائم ہے، یا بالعکس کلام سے سمجھی گیا زید لیس بقائم اور خارج میں لیس زید قائم. اے مطلب تو اگر تو اس طرح ہے تو یہ خبر ہے. یہ کیا ہے؟ تو ان کان شرط ہے، شرط کے جو جواب جملہ ہوتا ہے 50 باری پڑھا جائے تو کہا کہ اس کا مبتدا محذوف ہے، پس یہ کلام خبر ہے، پس یہ کلام انہاں کو آخ کھانے چ کونی پینی تیرے چ. جی وہ نسبت ایسی نسبت جو مطابق ہو کہ وہ نسبت جو ہے وہ پھر اس کے اس نسبت کو جی کہ مطابق ہے وہ نسبت کلامیہ نسبت خارجیہ کے کہ یا نہیں مطابق نسبت کلامیہ نسبت خارجیہ کے. مطابقت کا مطلب ہے کہ اگر جو بولا ہے وہ وہاں ثبوت ہے تو خارج میں بھی اسی طرح ہے. بولی ہے سلب، خارج میں بھی سلب ہی ہے. یا نہ مطابق ہو نسبت کلامیہ نسبت خارجیہ بولی ثبوتیہ ہے، خارج میں سلب ہے، بولی سلبی ہے، خارج میں ایشا بس اگے. تو یہ خبر ہے، یعنی یہ خبر ہے، یعنی یہ کلام خبر ہے. وَإِلَّا یہ مرکبہ ہے. اگر نہیں ہے نسبت کلامیہ کے لیے نسبت خارجیہ اس طرح کی کیا کہ نسبت کلامیہ مطابق ہو نسبت خارجیہ کے، یا نسبت کلامیہ نہ مطابق ہو نسبت، کہ اگر کلام کے لیے اس قسم کی نسبت کوئی نہیں ہے تو یہ کلام انشاء ہے. یہ کلام ثابت ہو گیا کہ کلام اور لہنا اسے دلیل چلائی تھی کہ کلام دو قسم ہے، کون؟ خبر اور انشاء. انشاء تو ثابت ہوگا دلیل کے ساتھ کہ کلام بند ہے دو کے اندر. کس کے اندر؟ خبر اور انشاء. ہاں جی کیا جی یعنی اگر نہ ہو کلام کی نسبت کے لیے خارج اس طرح، یعنی مطابقت عدم مطابقت نہیں ہے تو یہ کلام انشاء ہے. اوفا ہوا انشاء فل کلام انشاء. ہوں دا مانا بھی کر تو نالے حاشیے بھی دیکھ کو کھانے چ پبی پس کلام اور مطلق خبر ہو یا پس کلام اگر ہے کلام کی نسبت کے لیے خارج کیا اس کی اور بغل نسبت ہی اہل نسبت المفہومہ من الکلام جو حاصل ہے کتھے منہ چ بولی تو ذہن میں حاصل ہے. اس نسبت جی بولنی ہے ذہن میں تو خام خواہ جانی ہے یہ تو کچھ یہی ہے. تو اس کے لیے کیا ہے خارج ہے. مراد خارج سے نسبت خارجیہ ہے جو ثابت ہے ما قطع نظر اس سے جو کلام سے. اس تو قطع نظر خارج وچ زید خام خواہ یا کھلوتا ہے یا کھلوتا نہیں، دو گلیں میں ایک تو ہونی ہے جی. ماذ نام رکھا ہے مصنف نے نسبت خارجیہ کا. خارجہ نہیں آکھیا، مصنف نے کیوں آکھیا؟ با وجہ واقعہ ہونے نسبت خارجیہ کے خارج میں، اس لیے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ خارج رکھا ہے. آگے سمجھ مراد نسبت خارجیہ وہ ایک جملہ بولے دے وچ نسبت کی کلامیہ جڑا دا معنی سمجھو کہ یہ نسبت ذہن تے نفس الامر میں جڑا بولیا ہے یہ اندے مطابق یا میں مطابق اتنے کوئی نسبت ہے کہ کوئی نہیں، وہ کی ہے خارجیہ جی. تو بولنا اس نفس الامر دے مطابق ہو گیا تے سچ ہے، ان دے خلاف ہے تے جھوٹ ہے. اے مطلب ہے جی. اچھا سمجھے ہی. اچھا جی اگر ہے کلام کے لیے انکان نسبت ہی ہے جی، یعنی اگر ہے کلام کی نسبت کے لیے کلام کی نسبت کے لیے نسبت خارجیہ تین زمانوں میں سے ایک میں، تین زمانوں میں سے ایک ادھر دیکھے سوال دا جواب بھی فی آحاد یعنی واقع کہ وہ خارج واقعہ کس میں خارج میں بھائی بمانا نسبت خارج، نسبت خارجیہ واقعہ کس میں ایک زمانے میں تین زمانوں میں سے ایک میں کی بیماری ہوئی یار. وہ بے خارج تو مراد نسبت خارجیہ ہے کہ وہ نسبت خارجیہ جو ہے وہ واقعہ ہو تین زمانوں میں سے ایک زمانے میں. یہ شارع نے کیوں کہا ہے فی آزمنۃ الثلاثہ؟ اس ایک سوال کا جواب دیا، فائدہ دیا شارع نے اس کے ساتھ اس سوال کے جواب کا کہ اخبار موجبہ استقبالیہ مثلا سایقوم زید اے ہون ہے نہیں جی. تو پھر ساری جھوٹیاں ہو گئی ہیں کہ نہیں ہوئی ہیں
کیونکہ سایقوم و زید ان کے اندر جو نسبت کلامی ہے فی الحال اس کے لیے نسبت خارجیہ ہے کہ یہ اس کے مطابق ہو یا مطابق نہ ہو ہے اج تو ہو ہی کوئی نہیں. تو پھر یہ جو مستقبل کی خبر ہے پھر یہ تو ساری جھوٹی ہوگی کیونکہ ان پر تعریف ہی سچی نہیں آ رہی کیونکہ نسبت کلامیہ کے لیے نسبت خارجیہ ہے ہی کون نہیں. اور ہوگی تو مطابقت عدم مطابقت بعد میں دیکھی جائے گی جب نسبت ہی کوئی نہیں ہے. بھی جو مستقبل میں ہونا ہے فی الوقت ہے نہیں ہے جی. اس سوال کا کیا کیا ہے جواب دیا ہے سمجھے ہی. اس طرح اخبار سلبیہ استقبالیہ کل کی کل کیونکہ فی الحال وقت کوئی نہیں ہے گی ہیں جی تعالیٰ اس طرح نہیں ہے جی سمجھے جی. لے موافقت نسبت المفہومہ من الخارجیہ. جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ معتبر نسبت خارجیہ کا ثبوت 3 زمانوں میں سے ایک زمانے میں اگر تو وہ ماضیہ ہے تو اعتبار ہے اس کا ثبوت خارجیہ فی الماضی اور اگر حالیہ ہے تو اعتبار کیا جائے گا اور نسبت کے ثبوت کا فی الحال اگر استقبالیہ ہے تو کیا جائے گا اس کے ثبوت کا استقبال. ہوں سمجھ آئی جی یہ انج کیوں آخیا ہے جی کیونکہ مستقبل میں جو ہے اس کی تو نسبت خارج میں ہے ہی کوئی نہیں وہ تو آگے ہوگا تو پھر ہوگا جی. چلو جی بھائی نسبت خارجیہ ہو ازمنہ ثلاثہ میں سے ایک میں اب اس کی وضاحت یعنی او انکان النسبت خارج ان دی وضاحت کی نے یعنی ہو طرفین کے درمیان او موضوع محمول ایک تن طرفین وہ جو بول رہے ہیں ایک جو ذہن میں سمجھا ہے وہ خارج وچ بھی تو تیرے نال بہنا قائم ہے کہ کونی دو میں تسی خارج وچ جی کہ یعنی ہو طرفین کے درمیان طرفین فقہ والے طرفین نہیں ایتھے موضوع محمول خارج میں نسبت ثبوتیہ یا سلبیہ یہ مطلب میں مانا کرے ایک باری پس کلام اگر ہو کلام اور دیکھنا خارج میں مراد پھر خارج سے یہاں امر ہے پس وہ اس خارج کا غیر ہے جو مصنف کی اس لیے کہ مراد اس کے ساتھ ہو جیسا کہ پہچان چکے تو یہاں خارج سے مراد ہے نفس الامر اشارہ کیا شاعر نے اس تفسیر کے ساتھ کہ مصنف نے اطلق الخارج بولا ہے خارج اور مراد اس کے ساتھ واقع فی الخارج اور وہ کیا ہے نسبت خارج بیان یکونا جی وہ گونے نا من کرنا پس کلام اگر ہو کلام کی نسبت کے لیے خارج 3 زمانوں میں سے ایک زمانے میں یعنی ہو طرفین کے درمیان خارج میں نسبت یعنی ہوگی طرفین کے درمیان خارج میں نسبت ثبوتیہ یا سلبیہ تو تابق ہو کہ مطابق ہوگی وہ اس کے یعنی مطابق ہوگی نسبت کلامیہ اس نسبت خارجیہ کے اور کس طرح مطابقت ہوگی یہ تطابق کی کیفیت بیان ہو رہی ہے بئی طور کہ ہوں دونوں ثبوتیتین یا سلبیتین اور دونوں ثبوتیتین کہ زیدن قائمن بولے ہے تو وکانا زیدن قائمن فل تو واقع وچ کھلوتا بھی ہے سلبیتین زیدن لیسا بھی بولے حال بھی یہ ہے کہ زید لمحہ پہ ہے یا بیٹھا ہے واقع میں کھلوتا کو نہیں ہے جی سنیں اے شابہ سے من کر مطابق ہو وہ اس کے یعنی مطابق ہو وہ نسبت اس خارج کے وہ نسبت کلامیہ وہ نسبت مفہومہ من الکلام مطابق ہو نسبت کلامیہ نسبت خارجیہ کے وہ کس طرح مطابقت کا بیان تصویر وہ دونوں نسبتیں کیڑی کلامی تے خارجی ثبوتیتین یا سلبیین یا نامطابق ہو وہ اس کے ان ترجمہ پیچھے لکھا رکھا یعنی نامطابق ہو وہ نسبت کلامیہ اس نسبت خارجیہ کے اب اس کی تصویر عدم مطابقت کی تصویر بائیں طور کے ہو نسبت ایتھے وضاحت کی تھی ایسی نسبت جو سمجھی گئی ہے کلام سے ثبوتیہ اور وہ نسبت جو طرفین کے درمیان ہے خارج میں ایتھے خارج مراد فی الواقع نسبت خارجیہ نہیں ہے اور خارج میں اور واقع میں کیا ہے سلبیہ
تو الٹ ہو گیا نا، یا بالعکس، یا بالعکس بالعکس، ادھر دیکھو جی، او ثبوتیہ او کہ دیں گے اس بین تکون جی، بے زید قائم، بولا یہ ہے، حال یہ ہے کہ واقع میں زید غیر قائم ہے، بالعکس زید لیسا بقائم، زید لیسا زید قائمن بولے، لیکن واقع میں زید قائم ہے، قائم ہے۔ سنیں جی، تو پس خبر ہے، یعنی پس کلام خبر ہے۔ اے من ہے، خبر کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ کلام مشتمل ہے کس پر؟ وہی نا، مشتمل ہے کس پر؟ اور مشتمل دا معنی جکر احتمال دا اعتماد رکھتی کس کا؟ تو جب مشتمل ہے صدق کسے پر، پھر چک پڑتی بھی یوں نہیں۔ کلام یعنی اس حیثیت سے کہ کلام اعتماد رکھتی ہے کس کا؟ مشتمل ہے صدق کسے پر۔ 50 بار پیچھے لفظ پڑھے جی یار، جیسا کہ یہ کہ قضیہ کیا ہے، قضیہ نا، جیسا کہ قضیہ اور مسئلہ اور مقدم مطلوب اور نتیجہ یہ سارے نو کی آندے نہیں، اے جو نا یہ سارے خبر نہیں ہے بھئی کلام خبر ہے جی، کیونکہ وہ مشتمل ہے کس پر؟ جب بھئی کلام اس حیثیت سے کہ وہ اعتماد رکھتی ہے کس کا؟ صدق اور کذب، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ خبر کہتے ہیں۔ جیسا کہ اس خبر کو قضیہ بھی کہتے ہیں، مسئلہ بھی کہتے ہیں، مقدمہ بھی کہتے ہیں، مطلوب اور نتیجہ بھی کہتے ہیں۔ ہوں ایک کمال دے نال سارے دے میں نے ایسو لانے، اس کو قضیہ کیوں کہتے ہیں؟ اس حیثیت سے کہ وہ مشتمل ہے، حکم پر لہذا وہ قضیہ ہے، اس حیثیت سے کہ اس کے بارے میں سوال کیا گیا ہے، وہ مسئلہ ہے، اس حیثیت سے کہ وہ دلیل کا صغرا ہے یا کبرا ہے، یہ مقدمہ ہے، اور وہ مطلوب بھی ہی ہے، وہ صغرے کبرے سے مطلوب ہے، تو یہ کیا ہے بھئی بنا وہ مطلب بجوز و دلیل ہے وہ مطلوب بھی دلیل ہے، سنیں تو یہ ہو گیا کیا؟ اور اس دلیل سے حاصل ہو چکا ہے، تو یہ کیا ہے؟ نتیجہ ہے، اب یہ خبر جو ہے، یہ خبر قضی زید قائم، خبر بھی ہے، قضیہ بھی ہے، مسئلہ بھی ہے، مقدمہ بھی ہے، مطلوب بھی ہے تھے، لیکن حیثیتیں مختلف ہیں، حیثیتیں مختلف ہیں جی۔ بس ذات ایک ہی اور عبارات کا اختلاف با اعتبارات کے اعتبارات کے اعتبار سے۔ سوال ہے یہ فل کلاموں کیوں مقدر کیا ہے؟ تو مقدر کیا شاعر نے کلام اس لیے کہ شرط کا جواب، تو یہ مفرد ہے خبرن، تو بتایا کہ مبتدا مقدر ہے، یعنی پس خبر ہے، یعنی پس کلام خبر ہے، ہو ٹور یا کتوں نا مطابق ہوگی وہ اس کے کلامیہ نسبت خارجیہ کے، کس طرح تصویر، وہ نسبت جو سمجھی گئی ہے کلام سے ثبوتیہ، اور وہ جو نسبت جو طرفین کے درمیان ہے خارج میں واقع میں، وہ سلبیہ یا بالعکس، تو بس خبر ہے، یعنی پس کلام خبر ہے، وَإِلَّا وگرنہ، سمجھے؟ یعنی اب اللہ استثنائیہ نہیں ہے، مرکبہ ہے، وَإِن لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ، یعنی اگر نہ ہو کلام کی نسبت کے لیے خارج اس طرح کا، کلام کی نسبت کے لیے خارج اس طرح یہ نہ ہو تو پس انشاء ہے، تو یہاں بھی یہ ہے کہ پس کلام کلام انشاء ہے، یہ دسیا ہوں تو لوڑ کو نہیں جی، وگرنہ یعنی اور اگر نہ ہو کلام کی نسبت کے لیے خارج اس طرح، پس کلام انشاء ہے۔ جان اس بات کو کہ کلام منفی کون؟ کلام منفی، جب اس میں قید ہوں یا کئی قیدیں ہوں تو جو نفی ہوتی ہے نا وہ متوجہ ہوتی ہے کدھر؟ یا غالباً وہ جو منفی ہے وہ اس کی نفی نہیں ہوتی، قیدوں کی نفی ہوتی ہے۔ جب جان لیا تو نے یہ، تو جان کے مصنف کی کلام میں مقید ہے اور وہ نسبت ہے اور دو قیدیں ہیں، وہ کیا ہے؟ خارج اور یہ دونوں، پس مصنف کی کلام میں اب اللہ نہیں ہے گوایا، اگر اس طرح نہیں ہے تو یہ قیدوں کی طرف لوٹے گا، بھائی اللہ نفی لوٹے گی یا مجموع
کہ بھئی نہ اس کے لیے خارج ہو نہ مطابقت میں مطابقت، یا لوٹے گی یعنی خارج بے قرینہ تے مشتہرہ، یہ کہ انشاء کے لیے خارج کو نہیں ہوتا، پس ہوگا مدار فرق کا کس کے درمیان؟ عدم خارج فعل انشاء تے وجود خارج اور تحقق اس کا خبر میں، یا یہ کہ ہوگی نفی لوٹنے والی کدھر؟ میری مراد تو تابع کو، اب ہوگا معنی کہ خبر میں قصد کیا جاتا ہے خبر کی مطابقت کا، یا اور انشاء میں نہیں قصد کیا جاتا، تو پس اب مدار فرق ہوگا قصد فی الخبر اور اشارہ کیا معنی ثانی کی طرف کرتی ہے، اشارے کی کلام جو آگے قریب آ رہی ہو، سمجھ آئی ہو؟ تو خلاصہ یہ دسین تانوں بھی جس لئے منفی نفی اتے آوے تے منفی نال قیدہ نہ ہون پھر اون دی نفی ہے، تے جے قیدہ ہون تو پھر قیدہ دی نفی ہے، شاید دی نفی نہیں ہوندی جی اگے جی۔ وتحقیق ذلك ان الكلام اما ان يكون له نسبة بحيث تحصل من اللفظ ويكون اللفظ موجدا لها من غير قصد الى كونه دالا على نسبة حاصلة في الواقع بين الشيئين وهو الانشاء۔ صبر شارع فرماتا ہے پتر گل تینوں سمجھا دیتی، چلو مڈو چھوڑو لفظ تحقیق دا نام بہانہ بنا کے تینوں دوبارہ پھر سنانی گل جی جی۔ تحقیق اس کی کس کی؟ فرق بین الخبر والانشاء، تحقیق اس کی یہ ہے کہ کلام خبر ہو یا یہ کہ ہوگی کلام کے لیے نسبت، کلام کے لیے اور نسبت کلامی اس حیثیت کے ساتھ کہ سمجھی جائے گی وہ نسبت کس سے، اور ہوگا لفظ ہی موجد اس نسبت کا بغیر قصد کرنے کے اس بات کی طرف کہ وہ لفظ دال ہو کس پر؟ نسبت پر جو حاصل ہو واقع میں شیئین کے، اس کا کوئی قصد نہیں ہے۔ اجی انہوں نے دسیا کہ شاعری کے کلام سے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ قصد جو ہے نا، قصد اور عدم قصد یہ فرق ہے، قصد اور سمجھنے کی کوشش کرو جی کہ اگر یہ قصد نہیں ہے تو یہ کلام انشاء ہے۔ آنکھ مصنف شاعر فرماتے ہیں اس بات کی تحقیق انشاء اور خبر میں فرق کیا ہے؟ وہ قصد اور عدم قصد کا، کس کا؟ قصد اور عدم قصد، یہ فرق ہے جی۔ ہاں جی، تحقیق اس بات کی یہ ہے کہ کلام یا یہ کہ ہوگی کلام کے لیے نسبت اس حیثیت سے کہ سمجھی جائے گی وہ نسبت لفظ سے، اور ہوگا لفظ ہی موجد نسبت کا، مثلا اضرب کی جڑا فعل تے فاعل ہے، یہ جڑا نا جی اے جڑے نا نسبت اے کتھوں سمجھ اضرب دے وچوں ہی کوئی خارج اندا کو نہیں ہے جی 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 بغیر قصد کرنے کے اس بات کی طرف کہ ہو وہ دال نسبت کہ لفظ جو ہے وہ دال ہو ایک نسبت پر جو نسبت حاصل ہونے والی فی الواقع شیئین، اس طرح قصد کوئی نہیں ہے، قصد نہیں ہے تو یہ انشاء ہے۔ یہ انشاء آگے سمجھ۔ اور تحقیق اس کی یہ ہے کہ کلام سنیں اور پھر لمبا حاشیہ پڑھ دیں، کلام یا یہ کہ ہوگی اس کے لیے نسبت اس حیثیت کے ساتھ کہ حاصل ہوگی اور سمجھی جائے گی نسبت لفظ سے، اور منہ چپ بولے اضرب لا تضرب، اور ہوگا لفظ موجد نسبت کے لیے بغیر قصد کے کون ہی اس لفظ کے ہونے کی طرف دال نسبت پر جو حاصل ہے فی الواقع شیئین کے درمیان۔ اگر تو کلام اس طرح ہے تو یہ کلام انشاء ہے جی۔ اس کی یا یہ کہ ہوگی اس کلام کے لیے نسبت اس حیثیت سے کہ سمجھی جائے گی نسبت لفظ سے، اور ہوگا لفظ موجد نسبت کا بغیر قصد کرنے کے لفظ کے ہونے کی طرف دال نسبت پر جو نسبت حاصل ہونے والی ہے فی الواقع شیئین کے درمیان، اور یہ انشاء ہے۔ اگین او یکون نسبته بحیث یقصد ان لها نسبتا خارجیتا تطابقها او لا تطابقها وهو الخبر، یا ہوگی نسبت ہو کلام کی نسبت جو نسبت کلامی ہے
وہ اس طرح اس حیثیت سے ہے کہ قصد کیا گیا ہے کہ نسبت کلامیہ کے لیے نسبت خارجیہ ہے، کہ نسبت کلامیہ اس خارجیہ کے مطابق ہے یا اس کے مطابق نہیں ہے۔ اگر یہ بات ہے کلام کے اندر تو یہ کلام خبر ہے، یہ کلام شابہ جی۔ یا یہ کہ کلام کی نسبت اس حیثیت سے ہوگی کہ قصد کیا جائے گا، قصد کیا گیا ہے اس نسبت قصد کیا گیا ہے اس بات کا کہ اس نسبت کلامیہ کے لیے لہا، اس نسبت کلامیہ کے لیے نسبت خارجیہ ہے، یا یہ قصد ہے کہ وہ مطابق ہے نسبت کلامیہ نسبت خارجیہ کے یا مطابق نہیں ہے، تو یہ کلام یہ کلام یا ہوگی یا ہوگی کلام کی نسبت اس حیثیت سے کہ قصد کیا جائے گا کہ نسبت کلامیہ کے لیے نسبت خارجیہ ہے، کہ مطابق ہے نسبت کلامیہ ہاں نسبت خارجیہ کے، یا نہیں مطابق نسبت کلامیہ نسبت خارجیہ کے۔ اگر اس طرح قصد ہے اور وہ کلام خبر ہے جی، یا یہ کہ ہوگی کلام کی نسبت اس حیثیت کے ساتھ کہ قصد کیا جائے گا یہ کہ نسبت کلامیہ کے لیے نسبت خارجیہ ہے، مطابق ہے نسبت کلامیہ نسبت خارجیہ کے یا نہیں مطابق نسبت کلامیہ نسبت خارجیہ کے۔ اور وہ کلام لین نسبت نسبت المفہومۃ من الکلام الحاصلۃ فی الذہن لا بد وان تکون بین الشیئین ومع قطع النظر عن الذہن لا بد ان یکون بین ہذین الشیئین فی الواقع نسبۃ ثبوتیۃ بأن یکون ھذا ذاک او سلبیۃ بأن لا یکون ھذا ذاک۔ صبر توجہ کریں میں دلیل، اس لیے کہ بھئی اس کے لیے خارج ہوگا اس دلیل او علت لما تضمنہ قولہ نا، یا ہوگی بھئی کلام کی نسبت اس حیثیت کے ساتھ، اس پر دلیل دینی ہے، اس لیے کہ نسبت جو سمجھی گئی ہے کلام سے اور جو حاصل ہوئی ہے کس میں، اور سچی ہو یا جھوٹی ہو جڑی بھی، جو نسبت کلام سے حاصل ہوئی ہے اور سمجھی گئی ہے، نسبت جو سمجھی گئی ہے کلام سے اور حاصل ہوئی ہے، وہ خام خواہ جب بولنا جین شریف میں تو جانا ہے جی میں نسبت جو سمجھی گئی ہے کلام سے اور حاصل ہوئی ہے ذہن میں، یہ جو نسبت ہے اگے باؤں چھڑ دے ایک پاسے، ضروری ہے کہ یہ نسبت ہو شیئین کے درمیان، یعنی موضوع اور محمول کے درمیان، یہ خام خواہ نسبت ہو قطع نظر کرنے کے ذہن سے جی، کہ ہو نسبت شیئین کے درمیان باوجود قطع نظر کے کس سے، ذہن سے، تو ضروری ہے یہ کہ ہو جائے عبارت ہو جائے گا تھوڑی اوکھی ہوگی دھیان کریں جی، خلاصہ یہ ہے کہ نسبت کلامیہ جو کہ حاصل ہے ذہن میں، ضروری ہے کہ یہ نسبت شیئین کے درمیان ہو، شیئین کے درمیان فعل بھئی ہو، وہ ضروری ہے کہ ہو بین ہذین شیئین، یہ جو موضوع محمول جو ہم نے بولے ہیں زید قائم یا زید لیس بقائم، خام خواہ ان دو چیزوں کے درمیان فی الواقع نسبت ہوگی، فی الواقع ہوگی، خام خواہ نسبت ہوگی، پھر وہ ثبوتی ہوگی یا سلبیہ ثبوتی کیا ہے کہ محمول کا ثبوت ہے، محاذہ ذا کا محمول کا ثبوت ہے موضوع کے لیے، سلبیہ کے محمول کی محمول کے سبب ہے موضوع سے، خام خواہ ایسی نسبت ہوگی، ایسی تو جب ہوگی تو پھر اس کے لیے خارج پایا گیا، پھر اس کے مطابق ہے تو سچ ہے، مطابق نہیں ہے تو جھوٹ ہے جی، کیا جی اس لیے کہ دلیل نسبت جو سمجھی گئی ہے کلام سے اور جو حاصل ہے ذہن میں، ضروری ہے یہ نسبت کلامی، یہ نسبت ذہنی ضروری ہے کہ موضوع اور محمول کے درمیان ہو قطع نظر کرنے کے کس سے، ذہن سے، خام خواہ دونوں کے درمیان نسبت ہو تو ضروری ہے یہ کہ ہو ان دو چیزوں کے درمیان فی الواقع نسبت ہے، خام خواہ وہ جو موضوع محمول ہے زید قائم جو ہم نے بولا ہے اور ذہن نے سمجھا ہے،
ان دو کے درمیان خارج میں خواہ مخواہ کیا ہو نسبت ہوگی، ثبوتیہ ہوگی یا ثبوتیہ ہوگی یا سلبیہ ہوگی. ثبوتیہ یہ کیا سلبیہ ہو کہ محمول کا ثبوت ہے موضوع کے لیے، سلبیہ ہو کہ محمول کی سلب ہے موضوع سے. اللہ ترى ولا ترى أنك إذا قلت زيد قائم فإن نسبة القيام مثلا حاصلة لزيد قطعا سواء سواء قلنا بکری گل ہے کیا نہیں دیکھ یہ استدلال علی نسبت الخارجی کی نسبت خارجیہ ہوتی ہے اس پر تنویر کہ جب تو نے کہا زید قائم تو قیام کی نسبت کدھر زید کی طرف مثلا حاصل ہے کس کو زید کو فی الواقع قطر قطع. نسبت حاصل مطلب ہے کہ خاص ثبوتی یا سلبی کہ تو نے جو بولا اس کے مطابق ہے یا اس کے خلاف ہے، لیکن جب تو نے کہا نا کہ زید قائمن اس کے درمیان مطلب بھائی شاہ صاحب بڑے چٹے رنگ دے نے جی، اب یہ شاہ صاحب اور چٹے رنگ دے نے ان کے درمیان خارج میں ہے خواہ مخواہ بھئی یا نسبت اسی طرح یا اس کے خلاف. اگر رنگ چٹا ہے تو ہن ثبوتی ہے تو سچ ہے، تو جے انج نہیں تو جھوٹ ہو گیا جی. سمجھی نا جی گل کہ خواہ مخواہ ایک نسبت ہے، خواہ مخواہ بھئی خارج میں نسبت ہے. اگلا مسئلہ پڑھ قلنا سواء قلنا ان النسبة من الامور الخارجية او ليست منها. بس آگے عام ہے اس میں اختلاف ہے کہ بھئی نسبت جو ہے یہ امور خارجیہ سے ہے یا کہ امور خارجیہ سے نہیں ہے. حکماء کے نزدیک امور خارجیہ سے ہے اور اہل سنت کے نزدیک یہ اعتباریات سے. نسبت خارج میں اعتباریات سے خارج وچ کو نہیں جی. ہن تو بیٹھا ہے نا اور تیرے کو بہنا سمجھ آ رہا ہے، نظر تو کو نہیں آ رہا جی. ادو جا انا تے نظر نہیں بیٹھا ہے لیکن بہنا بچ خارج بچ ہے کو نہیں ہے جی. پتہ نہیں ہے بے سیدھا کیتا تو ہن کھلو گیا، کٹھا کیتا تو بہ گیا. خارج وچ وہ بھی اعتبار ہے، اس سے وہ انتزاع ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے بھائی تیرے سامنے روٹی تو برکیاں پن کے منہ تکی جا رہے ہیں، ان کو روٹی کھانا یہ فعل سمجھ آ رہا ہے، مگر خارج میں تو ہے تو روٹی ہے جی. تو آگے عام ہے کہ وہ نسبت امور خارجیہ میں سے ہو یا وہذا وہذا معنی وجود النسبت الخارجیہ. یہ ہے معنی کہ نسبت خارجیہ کا وجود ہے. نسبت خارجیہ کا وجود ہے یعنی خارج میں متحقق خارج عن الذہن، بس ذہن کے علاوہ خارج میں بھی نسبت ہوتی ہے، خواہ اس کو امور خارجیہ سے مانے یا امور اعتباریہ سے معنی. لیکن خارج میں نسبت ہوتی ہے قطع نظر ذہن کے، قطع نظر اے فی نفس الامر، نہ کہ یہ مطلب ہے کہ وہ آیان مشاہدہ کے اندر وہ نظر آ رہی ہے جی. نسبت نظر نہیں آتی لیکن نسبت ہے. خواہ جس طرح نسبت کلامی ہے، نسبت ذہنی، اس طرح نسبت خارجی بھی ہے، خواہ اس کو امور خارجیہ سے مانے یا اس کو امور اعتباریہ سے معنی. امتحان کر وہ بلا بھی اس لیے کہ نسبت ایسی نسبت جو سمجھی گئی ہے کلام سے، ایسی نسبت جو حاصل ہونے والی ہے ذہن میں، اور صادقہ ہو یا کاذبہ ہو، مطابق کے صادق کے خلاف ہو تو کاذب ہے. ضروری ہے یہ کہ ہو شیئین کے درمیان، کس کے درمیان، موضوع محمول کے قدر اور قطع نظر کرنے کے ذہن سے قطع نظر کرنے کے ذہن سے بھی خام خواہ ذہن سے قطع نظر کرے نا جی، پھر بھی وہ نسبت ہے، پھر بھی وہ ضروری ہے یہ کہ ہو ان شیئین کے درمیان واقع میں نسبت ثبوتیہ تصویر بئی طور کہ ہو یہ وہ، یعنی محمول کا ثبوت ہے، یا سلبیہ بئی طور کہ نہ ہو یہ وہ، یعنی محمول کی سلب ہے موضوع سے. منع کر اس طرح کے چلیے. اس لیے کہ نسبت جو سمجھی گئی ہے کلام سے، جو نسبت حاصل ہے ذہن میں، ضروری ہے یہ کہ ہو شیئین کے درمیان اور قطع نظر کے ذہن سے.
ضروری ہے یہ کہ ہو نسبت ان دو کے درمیان فی الوقت، یہ کہ ہو ان دو ان شیئین کے درمیان واقع میں نسبت شین کون؟ طرفین موضوع محمول، ثبوتیہ بئی طور کے ہے محمول کہ ہو ہو یہ وہ، یعنی محمول موضوع ہے یعنی ثبوت ہے، یا بئی طور کے نہ ہو محمول موضوع یعنی محمول کی سلب ہے کس سے؟ اے مطلب ہے جی کیا نہیں دیکھا تو نے، یہ دلیل پکڑنی ہے کس پر؟ نسبت خارجیہ بھی ہے نسبت خارجیہ، خواہ اس کو کیا جو مرضی مانو، کیا نہیں دیکھا تو نے کیا نہیں اس بات کو؟ جب کہا تو نے زید قائم تو پس بے شک قیام کی نسبت، اور مثلاً آ کے بھی کوئی اور بول لو، یہ کیا ہے؟ حاصل ہے فی الواقع زید کے لیے قطعاً کی، صرف یہ جملہ دیکھ لا، یعنی اگرچہ قطع نظر کریں ہم ذہن کے ادراک سے اور اس کے حکم سے، یا ہو قطع بمانہ جزم اور مناسب سیاق کے کلام اول ہی ہے، یعنی ہم ذہن سے قطع نظر کریں کہ ہمارے ذہن میں کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی خارج میں نسبت ہے ان کے درمیان دی ہے، یہ حاصل ہے کس کے لیے؟ زید کے لیے قطعاً برابر ہے۔ من کرنا پچھلا اللہ تعالیٰ کیا نہیں دیکھا تو نے یہ کہ جب کہے تو زید قائم کیونکہ قیام بس بے شک بس بے شک قیام کی نسبت مثلا حاصل ہے زید فی الواقع فی الواقع قطع زید کے لیے قطع برابر ہے، کہیں ہم بے شک نسبت امور خارجیہ سے ہے یا نہیں ہے امور خارجیہ سے؟ شارح فرماندے نے یہ ہے معنی نسبت خارجیہ کے وجود کا، بہ نسبت خارجیہ ہے خواہ اس کو امور خارجیہ سے مانے یہ امور اعتباریہ سے، شابہ جی برابر ہے کہ کہیں ہم بے شک نسبت امور خارجیہ سے ہے یا نہیں امور خارجیہ سے، اور یہ معنی ہے نسبت خارجیہ کے وجود کا۔ اور وکن حاضر پھر واپس چل دیں، یعنی نسبت کے وجود کا، نسبت خارجیہ کے وجود کا یہ معنی ہے کیا کہ وجود نسبت خارجیہ کا فی الواقع شین میں ہے، اور نہیں مراد نسبت خارجیہ کے وجود سے کہ نسبت خارجیہ متحقق ہے خارج میں، اور جیسے جسم دے وچ چٹا رنگ نظر آ رہا ہے انج نہیں ہے، پس معنی خارج کا وہ کہ نسبت کی گئی اس کی طرف، منسوب ہے اس کی طرف نسبت، اس خارج کا معنی خارج الذہن، جو ذہن سے خارج ہے، جو یعنی واقع، اور یہ معنی نہیں ہے کہ بمان العیان یعنی آیان جو معینہ مشاہدہ ہے، یہ نہیں ہے، نسبت اس طرح نہیں ہے، یہ ہے کہ ذہن کے علاوہ بھی موضوع محمول میں ہے، اے مطلب ہے سمجھے ہی؟ اچھا ہوں ویکھو پیچھے ترجمہ کر لی او سی نا، او قول ون الکلام، او پچھلی گل او جو تو شروع ہوئی سی او تحقیق و ذالک ان الکلام، پہ کلام کی دو صورتیں ہیں، خلاصہ یہ ہے دھیان کریں وہ، چونکہ قصد کی نفی کی ہے، کس کی؟ قصد کی نفی۔ حاصل یہ ہے کہ انشاء کے لیے بھی نسبت خارجیہ ہوتی ہے جو تطابق او لا تطابق ہوتی ہے، فرق انشاء کے درمیان اور قصد کرنا ہے مطابقت کا، اور خبر میں یہ قصد ہے اور عدم قصد اس کا، اور ماتن کے قول با تحقیق و ظالم میں اشارہ اسی بات کی طرف ہے کہ وہ شے جس کا تقاضا کرتا ہے ظاہر متن یہی ہے کہ فرق ان کے درمیان کہ خبر کے لیے خارج ہے اور انشاء کے لیے خارج نہیں ہے، یہ ظاہری کلام ہے، تحقیق نہیں ہے، تحقیق یہ ہے کہ خارج دونوں کے لیے ہے، خارج دونوں کے ایک میں قصد ہے مطابقت عدم مطابقت کا، ایک میں قصد نہیں ہے، بل حق کو موشی کہہ رہے ہیں کہ حق میرے نزدیک جیسا کہ فرمایا بعض عالم نے دھیان کری کہ مراد تطابق اور عدم تطابق سے، کہ اگر ہے تطابق نسبت کلامیہ اور خارجیہ کے درمیان یا عدم تطابق ان کے درمیان، تو نہیں شک کہ یہ بات متحقق ہے کس میں، جیسا کہ مثلا حال زید قائم کس سے پوچھا انشاء کے کو نہیں،
صرف ازرے بھی تو انشاء نہیں نا. حال زید قائم، اب نفس الامر میں خواہ مخواہ واقع میں زید اور قائم کے درمیان نسبت ہوگی. تائیں تو پوچھ رہے تو ہے کہ یہ انشاء تو نسبت ہے خارجی کہ کون نہیں ہے گی؟ جی کیونکہ نسبت کلامی ہے، اس میں کیا ہے؟ طلب فہم ہے مخاطب سے، اور نسبت خارجی اور اس کے لیے طلب ہے، طلب نفسی للفہم ہے. پس اگر ہے طلب نفسی ثابت فی الواقع تو ہوگا خارج، مطابق نسبت کلامیہ اور اگر ہے طلب نفسی غیر صارف للمتکلم فی الواقع تو ہوگا خارج. مطلب کیا ہے کہ اگر تو زید قائم ہے تو وہ کہے گا زید قائم ہے. اب نسبت کلامی خارجی ایک ہو گئی ہے. اگر قائم نہیں ہے تو نسبت کلامی خارجی کے مطابق نہیں ہے. اے شاباش، دھیان کریں. تو اچھا، اور اگر ٹھیک ہے غیر مطابق قیاس کاری سی پر باقی انشاءات کو، اور اگر مراد من تطابق کے نسبت للخارج حکایت کرنی ہے اس سے جو ثابت ہے، پس ظاہر ہے یہ کہ یہ بات انشاءات میں نہیں پائی. حکایت نہیں ہوتی ان میں، اس لیے کہ نسب انشائیہ وہ نہیں ہوتی. حکایت کس سے؟ نسبت سے جو ثابت ہے کس میں؟ بلکہ یہ تو صرف اس وقت حاضر بات ہے جی. مترتب ہے اس پر وجود یا عدم یا معرفت یا تحسن مثل. اور اس وقت پس نسب انشائیہ ان کا ایسا خارج کو نہیں ہے کہ مطابق ہو وہ نسبت اس خارج کے یا مطابق من غیر قصد. یہ بات نہیں منافی اس بات کے کہ انشاء کے لیے بھی، نسبت خارجیہ اس لیے کہ قصد کی نفی الا کونہ ہی دالن علی نسبت الواقعہ، یہ نہیں مستلزم اس کو کہ اس نسبت کا حصول ہی کوئی نہ ہو جائے. وہ سنے ہی اگر کہنا لا بدہ و ان تو کیا نے باؤ یہ لا کے اسم کے متعلق، اور اصل یہ ہے کہ لا بدہ ان یکون، یعنی لا بدہ من ان یکون، یعنی نہیں کوئی چارہ اس سے کہ یہ کہ ہوگی. اور لا کی خبر محذوف ہے حاصل، اور بنایا جائے گا خبر ان یکون. بنانا ان یکون کو خبر بنانا یہ ٹھیک نہیں ہے جی. ان کو گل سمجھ آئی ہے؟ اب 8 بابوں میں بند ہے مقصود، 2 آگے کہ بھئی کلام جو ہے نا وہ بند ہے کس میں؟ 8 باب پٹھے کم. انشاء اور خبر میں. کلام کی 2 قسمیں بنی ہیں، کون؟ انشاء اور خبر. ہوں اگا ٹوری اس گل نو. والخبر لا بد اب خبر جو کلام خبری ہے اس کو چلانا ہے. والخبر لا بد له من مسند الیہ و مسند و اسناد. بس لہذا جو خبر ہے ضروری ہے کہ اس میں ایک مسند الیہ ہو، ایک باب بن گیا. ضروری ہے کہ اس کے لیے مسند ہو، دوسرا باب بن گیا. ضروری ہے کہ ان کے درمیان اسناد ہو. تیسرا باب بن گیا. جی کیا کہ جی خبر ضروری ہے اس کے لیے کہ ایک مسند الیہ ہو، مسند لے ہو، مسند ہو، اور ان کے درمیان اسناد ہو. تو یہ 3 باب ہو گئے. کتنے ہو گئے؟ ہوں 8 پورے کرنے نے اگے. والمسند قد يكون له متعلقات اذا كان فعلا او ما في معناه. صبر. اور جو مسند ہوگا اس کے کبھی متعلقات بھی ہوں گے، اس کے کبھی متعلقات بھی ہوں گے. جب کہ مسند فعل ہو، فعل اصطلاحی، یا وہ ہو جو فعل کے، تو ان کے متعلقات بھی ہوتے ہیں. یہ چوتھا باب ہو گیا. یہ چوتھا باب. ہاں جی کیا کہ جی اور مسند کے متعلقات بھی ہوتے ہیں جب کہ مسند فعل ہو یا وہ جو فعل کے معنی میں ہے. او کونی کل مصدری و اسم الفاعل والمفعول وما اشبہ ذلك. جیسا کہ مصدر، اگر خبر کیا ہے، مسند کیا ہے، مصدر ہے، مصدر ہے، تو ان کے متعلقات ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ اسم فاعل، اسم مفعول کے، متعلقات ہو سکتے اور وہ جو مشابہ ہیں ان کے جیسے کہ ظرف وغیرہ. تو اب یہ چوتھا باب ہو گیا. یہ آگے سمجھ. اور خبر ضروری ہے اس کے لیے مسند الیہ سے اور مسند سے اور اسناد سے. نظر آ رہی؟ اور مسند کبھی ہوں گے اس کے لیے متعلقات کب؟ جب ہو مسند فعل اور اصطلاحی فعل، یا وہ جو فعل کے معنی میں ہے، یعنی ہر وہ شے کہ سمجھی گی اس سے، فعل کا معنی جیسا کہ مصدر اور اسم فاعل اور اسم مفعول
اور وہ جو مشابہ اس کے شابہ جی اور خبر ضروری ہے اس کے لیے، خبر کے لیے مسند الیہ اور مسند اور اسناد، اور مسند کبھی ہوتے ہیں اس کے لیے متعلقات کہ جب کہ ہو مسند فعل یا وہ جو اس کے معنی میں ہے، شابہ جیسے مصدر اور اسم فاعل اور اسم مفعول اور وہ جو اس کے مشابہ ہے۔ بلا ولا وجہ لتخصیص هذا الكلام بالخبر۔ سوال ہے مصنف نے فرمایا کہ خبر کے لیے ضروری ہے تو یہ تو جڑا اے کلام انشائی اس مسند لے کو نہیں ہوندا، مسند ہوندا ہے، اسناد بھی ہوندا ہے، تے مسند لے تے فعل ہوے تو متعلقات ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو کہتے ہیں یہ جو خاص کیا کہ بالخبر لا بد لہو، اس تخصیص کی کوئی وجہ نہیں ہے خاص کہ یہ ساری چیزیں انشاء کے اندر بھی ہیں، صرف ایک گل دسی کیا کہ جی شارح فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ یہ جو مصنف نے فرمایا نا کہ خبر کے اندر یہ چیزیں ہیں، یہ چیزیں ہیں، اس کی خبر کے ساتھ کوئی تخصیص کی وجہ نہیں ہے، کیوں یہ ساری چیزیں یہ ساری چیزیں انشاء میں بھی ہوتی کہ کوئی نہیں ہے، مسند لے ہیں۔ مسند الیہ بھی ہے، مسند اسناد بھی ہے، ان کے متعلقات بھی ایشا بس، اور نہیں کوئی وجہ اس کلام یعنی ایڈی گل کی تھی بالخبر والی یہ کلام، اس کلام کی تخصیص کے لیے خبر کے ساتھ جی اور نہیں کوئی وجہ اس کلام کی تخصیص کے لیے خبر کے ساتھ۔ خبر کے ساتھ سنیں اے شابہ سے اور جنہوں نے آشیا پھر پڑھنے لمبا ذرا فائدہ مندی اگر ٹور وکل کنے باب آ گئے نہیں چار وکلم وکل من الاسناد والتعلق اما بقصر او بغیر قصر۔ پھر ہر اسناد جو مسند لے کے درمیان اسناد ہے اور جو مسند کے متعلقات ہیں، اسناد اور تعلق بین المسند والمتعلقات، یہ دونوں قصر کے ساتھ ہوں گے یا قصر کے، تو یہ پانچواں باب بن گیا جی۔ کیا کہ جی یہ آ گیا قصر اور غیر قصر کا جی باب جی۔ اور ہر ایک اسناد اور تعلق سے یا وہ قصر کے یعنی اسناد مسند اور مسند اور پچھو دیکھو متعلقات الفعل اور پچھلے والقصر کی، اور پچھلے صفحے تو 31 صفحے دے وہ بلاؤ بھی کرین لیا اور باب گنے سن، اور والقصر اور پنجواں باب بلاؤ بھی بسم اللہ جی۔ اور ہر ایک اور ہر ایک اسناد سے اسناد سے اور تعلق سے یا قصر کے ساتھ ہوگا یا قصر کے بغیر ہوگا، تو یہ پانچواں باب ہو گیا جی جی۔ اور ہر ایک اسناد اور تعلق سے یا قصر کے ساتھ ہوں گے یا بغیر قصر۔ اب تفصیل تو اس کی ہر باب اپنے اندر آئے گی، مسائل آئے گے، تو سارے مسائل بیان کرنا تو پھر یہ تھی موقع اس مختصر معنی کے جی۔ وكل جملة قارنت بأخرى إما معطوفة عليها أو غير معطوفة۔ اسی طرح ہر جملہ جب دوسرے جملے کے ساتھ ملے گا تو یا اس پر اس کا عطف ہوگا یا عطف ہوگا تو وہ ہو گیا وصل، عطف نہیں ہے تو وہ ہو گیا فصل، یہ چھٹا باب ہو گیا جی۔ اور پیچھے دیکھ پچھلے صفحے تے اور وصل فصل جی ہے، وصل فصل تو یہی ہے، دلیل چل رہی ہے، وجہ اثر بنا بیان ہو رہی جی۔ کیا کہ جی اور ہر جملہ جو دوسرے جملے کے ساتھ ملا ہوا ہے یا اس کا اس دوسرے کا پہلے پر عطف ہے تو یہ وصل ہو گیا، عطف نہیں ہے تو۔ یہ فصل ہوتا اور ہر جملہ جو ملا ہے دوسرے جملے کے ساتھ یا معطوفہ ہوگا، کون دوسرا پہلے پر، یا نہیں معطوف ہوگا، تو یہ کیا ہے، پہلا ہے وصل دوسرا ہے فصل، تو یہ چھٹا باب ہے وصل فصل کا جی۔ ہر جملہ جو ملا ہے دوسرے کے ساتھ یا معطوفہ ہوگا، پہلا دوسرے پر یا دوسرا پہلے پر یا غیر معطوفہ ہوگا۔ شابہ جی۔ والکلام البلیغ اما زائد على اصل المراد لفائدة او غیر زائد زائد۔ بس تو کلام بلیغ کی کلام بلیغ یا زائد ہوگی کس پر، اصل مراد پر، فائدے کے لیے۔ سنیں فائدے کے لیے، یا زائد نہیں ہوگی تو یہ تین آ گیا، اتناب ایجاز مساوات، پیچھے دیکھنا کی باب ایجاز، اٹھواں نہیں ہے، اٹھویں تو گلا انشاء بعد لے ہونا ہے، ایجاز، اتناب اور مساوات، یہ تینوں ایک باب ہے، یہ تینوں ادھر واپس آ، یہ ساتواں باب ہو گئے۔ اتلے پاس بین استور ویخ، جب ملایا ان ساتوں کے ساتھ انشاء کا باب تو ہو گئے، ابواب شمالیہ۔ یہ مطلوب سی جی۔ ہاں جی کیا کہ جی سمجھ آ گئی ہو؟ چلو جی۔ اور کلام بلیغ
बलीग یا زائد ہوگی اصل مراد پر فائدے کے لیے یا غیر زائد. جی اور کلام بلیغ یا زائد ہوگی اصل مراد پر اگر زائد ہے تو یہ اتناب ہے، زائد نہیں ہے تو یہ بھی، اگر مختصر ہے تو اجاز ہے، اگر برابر ہے تو مساوات ہے. جی ہاں جی. اور کلام بلیغ یا زائد ہوگی اصل مراد پر فائدے کے لیے یا زائد نہیں ہوگی تو یہ تین آگے کون؟ اتناب، اجاز، مساوات. تو یہ 7 باب ہو گئے. 8واں انشاء کا اعتراض بھی. بس یہ جو کہا نا لفائدتن بے کلام بلیغ زائد ہو کس پر؟ اصل مراد پر فائدے کے لیے. یہ اعتراض کیا لفائدتن سے تطویل سے. کس سے؟ تطویل سے. وہ آگے آگے کہ تطویل کہ حشب کہ وہ ذاتیاں جو فائدے کے لیے نہیں ہوتی فائدے کے لیے. کیا کہ جی لفائدتن سے اعتراض کیا ہے تطویل سے، کیونکہ یہ فائدے کے لیے نہیں ہے. اس سے اعتراض کیا وہ ان کی بات بھی ضمن میں آئے گی. اللہ علی انہ لا حاجت الیہ بعد تقیید الکلام بالبلیغ. شارح صاحب کہتے ہیں بزرگوں نے پہلے کہہ دیا والکلام البلیغ، تو کلام بلیغ تو وہی ہوتا ہے کہ جس جو اصل مراد پر زائد ہو تو فائدہ ہو. اگر اصل مراد پر کلام زائد ہے فائدہ کو نہیں، یہ کلام بلیغ ہی نہیں رہتی. جب بلیغ کہہ دیا ہے نا تو اب آگے اما زائد الاصل مراد کے بعد لے فائدہ تن کی ضرورت کو نہیں، کیونکہ کلام بلیغ ہوتی وہ ہے کہ جو اصل مراد پر زیادہ ہو تو اس میں فائدہ بھی ہو. اگر فائدہ نہیں ہے اس میں کیا ہے تطویل ہے یا حشب ہے تو یہ کیا ہو جائے گی؟ یہ کلام بلیغ ہی نہیں ہوگی. تو جب بلیغ کہہ دی ہے اب لے فائدہ کی ضرورت نہیں ہے. کونی فضاد کی تھی لڑتے کیوں جی؟ جی شارح فرماتے ہیں کس کی ضرورت نہیں تھی؟ کس کے لیے؟ فائدہ تن کی. کیونکہ جب کلام کو کلام بلیغ کہہ دیا ہے نا تو کلام بلیغ ہوتی وہ ہے. کلام بلیغ اصل مراد پر زائد ہو اور ہو بھی بلیغ، یہ خام خواہ وہ ہے جو فائدے کے لیے، جو زیادتی ہے وہ اگر فائدے کے لیے نہیں ہے تو یہ کلام بلیغ ہی نہیں رہتی. سنے ہی اے شاباش سے اعتراض کیا اس کے ساتھ تطویل سے علاوہ ازیں نہیں حاجت اس کی طرف بین ترکی لکھا اللہ، مگر یہ کہ مراد لی جائے اس کے ساتھ تنبیہ اور تاکید. بے وضاحت کی تھی تو کوئی گل نہیں حاجت اس کس کی طرف؟ لے فائدہ تن کی طرف بعد مقید کرنے کلام کے بلیغ کے ساتھ، کیونکہ کلام بلیغ ہوتی وہ ہے جو فائدے کے لیے ہو. یعنی اس میں جو زیادہ کلام بلیغ جو مراد سے زائد ہے وہ زیادتی خام خواہ فائدے کے لیے، ورنہ کلام بلیغ ہی نہیں رہے گی. جی اعتراض کی یا صبر کرنا یا غیر زائد کہ یعنی کلام بلیغ یا زائد ہوگی اصل مراد پر یا اصل مراد پر زائد تو پھر برابر ہے تو مساوات، اگر کم ہے تو اجاز ہے. جی لیکن مخل نہیں ہے. جی اعتراض کیا ہے اس کے ساتھ تطویل سے علاوہ ازیں نہیں حاجت لفائدتن کی طرف مقید کلام کو مقید کرنے کے بعد بلیغ کے ساتھ یا وہ غیر زائد ہے، برابر ہے یا کم ہے. اور دیکھیں نا پیچھے ولا بجہا نظر آ رہی. شارح نے فرمایا مطول میں اس لیے کہ انشاء بھی ضروری ہے اس کے لیے ما ذکر رہو سے. اے کیڑا ما ذکر ہو کہ انشاء کے اندر بھی مسند لے ہوتا ہے کہ کوئی نہیں، اور مسند اور اسناد ہوتا ہے اور ان کے متعلقات بھی ہوتے ہیں. جی تو یہ جو ہے نا اس کے اندر بھی ضروری ہے. جی اور قد یکون اور پھر کبھی انشاء کے مسند کے لیے متعلقات بھی ہوں گے. یہ تو کہا مطول میں. ان حاشیہ اطول اس میں یہ ہے کہ اختصاص کی نفی کرنی، سنے نا بھئی انا انتفال اختصاص نہیں نفی کرتا کس کا؟ تخصیص کی وجہ سے، کیونکہ بسا اوقات مشترک خاص ہوتا ہے بیان میں بے بعض نقطۃ، اور نقطہ یہاں یہ ہے کہ قوم بحث کرتی ہے مسند لے مسند خبری یین سے، اس لیے خبر کہہ دی ہے. اسی طرح فعل کے متعلقات سے اور کسر کے، اور چھوڑ دیتے ہیں کس کو؟ وہ کہتے ہیں اس پر قیاس کر لو، اسی لیے مقدم کیا انہوں نے ان ابواب کو کس پر؟ پہلے یہ ہوں گے پھر انشاء آئے گا. ماض بنایا انہوں نے یہ اس لیے کہ خبر اکثر اور وہ مزاح یا ہو اوفر بھی زیادہ اسی پر ہے. علاوہ ازیں
بعض محققین اس پر ہیں کہ انشاء جو ہے نا بھئی اللہ وہو فی الاصل، وہ کہتے ہیں انشاء بھی اصل میں خبر ہے، انشاء اصل میں خبر ہے، نقل ہو کر انشاء بنتا ہے۔ تو جب خبر کا ذکر ہے تو پھر انشاء اس میں آ گیا شو۔ بعض نے کہا کہ انشاء اس میں آ گیا کیونکہ انشاء اصل میں کیا ہے؟ خبر ہے، اصل میں وہو فی الاصل خبر سارا انشان پہ نقل، جیسے کہ بے تو اصل کی ہے خبر ہے، تو نقل ہو کے انشاء بن گئی، کہ کو نہیں یاد، یا حذف کے ساتھ، یا اصل میں تضرب کیا ہے؟ خبر ہے، تو حذف کی ہے ضرب، تو اب کیا بن گیا؟ انشاء بن گئی، یا زیادتی کے ساتھ تضرب کیا ہے؟ خبر ہے، تلے تضرب انشاء ہے، اے شاباش، یا لا تضرب، اصل ان دونوں کا تضرب ہوا ہے، تو یہ سارے کیا تھے؟ خبر تھے۔ اے شاباش، چل بنی کیا